بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ علوم الحدیث کی پریکٹس کر رہے ہیں کہ ایک حدیث کی جانچ پڑتال کر کے کہ جناب یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں. تو یہ ایک ایگزامپل میں کچھ حدیث کی کر رہا ہوں. پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے کی، تو اب مزید کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس وقت ماڈیول HS03 میں، اور اب ہم نے یہ رزلٹ یہی کرنا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، تواتر سے آئی ہے، یا صحیح ہے، یا حسن ہے، یا ضعیف ہے، یا موضوع ہے. تو پچھلی دونوں لیکچرز میں تو آپ سن چکے ہیں. ایک تو متواتر میں آئی تھی اور 2 حدیث جو صحیح میں آئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ پہلے آپ اس متن یعنی اس بات کو چیک کر لیں قرآن، سنت اور لاجک سے میچ ہو رہی ہے. تو پھر اب اگلا سٹیپ کریں کہ ورایت کے راویوں کے نام، سند، چین آف نیریٹرز کون ہے اور بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں. تو ان سب کو چیک کرنا. تو میں نے شروع میں وہی عرض کر دیا تھا کہ آپ اس ویب سائٹ پہ جیسے کلک کر لیں، سرچ کر لیں، آپ کو وہ حدیث مل جاتی ہے. اور نہ ملے تو آپ اور ویب سائٹ سے بھی سرچ کریں. پھر آپ درایت میں آپ لاجیکلی سوچیں گے، اور سند یعنی چین آف نیریٹرز کی ڈیٹیل آپ کو وہیں پہ مل جائے گی ان کی بیبلیوگرافی میں. اور رزلٹ آپ نے کرنا. اور محدثین نے جو کیا تھا تو وہ ہے، یہ تو بکس کا جس تعارف تھا کہ کون کون سی بکس ہیں، یہ پچھلے لیکچر میں کیا تھا. ابھی لکھا ہوا اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کو وہ بک آپ ڈھونڈ سکیں. تو میں نے وہی آپ کو یہ hadith.islam-db اس سے میں سرچ کر رہا ہوں. یہ ایک ایگزامپل ہے، ورنہ اور ویب سائٹس بھی ہیں، کچھ کے لنکس ہیں. ورنہ مزید آپ سرچ کریں، مثلا آپ موسوعہ الحدیث کر کے آپ گوگل میں سرچ کریں تو اور ویب سائٹس بھی آپ کو مل جائیں گی. تو یہی آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ زیادہ اچھا ہے کہ الکتب میں کلک کریں. تو کیا ہوگا کہ وہ بک تک آپ پہنچ جائیں گے. یعنی وہ پہلے ذرا کہ لمبی لسٹ آ رہی ہوگی، اس میں سے آپ خود ڈھونڈ لیں، یا آپ خود سرچ بھی کر سکتے ہیں. ابحث یعنی بحث اس میں کریں، تب بھی آپ کو وہ مل جاتی ہے وہ بک. اچھا، بک پہ آپ کلک کریں گے تو پھر چیپٹر آ جائے گا. اب یہ دیکھیں، یہ میں نے مسند ابی داؤد الطیالسی صاحب، وہ اسکالر ہیں جنہوں نے بک لکھی ہے، جنہوں نے ریسرچ کی ہے. اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کے چیپٹر انہوں نے صحابہ کرام کے نام سے کیے ہیں، تاکہ آپ کسی صحابی کے نام سے ساری حدیثیں وہاں پہ آ جاتی. یعنی چیپٹر انہوں نے اس طرح سے بنائے. تو چلیں جناب، اب میں نے ایک کلک کیا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، ان پہ یہ میں نے اب بحث ہی کیا نہیں لکھا ہے، تو وہ حدیث آ گئی. تو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو بھی چیک کریں گے. تو پہلے آئیے ہم ان کے اسپیشلی متن سے شروع کرتے ہیں. تو یہ جسٹ میں شروع میں بتا رہا ہوں کہ ایک ضعیف حدیث ہے یا نہیں ہے، یہ اب سوال ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے. تو پہلے تو دیکھ کے بندے وہ ابو داؤد الطیالسی صاحب ہیں، ان سے شعبہ، ابو عون صاحب، پھر انہوں نے الحارث سے، اور انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ تھے. تو انہوں نے پھر معاذ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کی بنیاد پر کہا یہ بات. یعنی وہ واقعہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ آئے گا تو آپ فیصلہ کیسے کریں گے. تو معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہ مل سکا جواب تو عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فیصلے فرماتے رہے اور جیسے چلتے رہے ویسے کروں گا. ارشاد ہوا، اگر آپ کو رسول اللہ کی سنت میں جواب نہ ملا تو پھر معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اگر نہ ملا تو پوری محنت کر کے اپنے اجتہاد، ایک لاجیکل سٹرگل کی بنیاد پر میں فیصلہ کروں گا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ مبارک رکھا اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ایمبیسیڈر کو یہ طریقہ
पसंद है, कि अल्लाह के रसूल को ये पसंद है कि एम्बेसडर मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं अपने डिसीजन मेकिंग का, तो ये। अब आइए पहले हम दिरायत के एतबार से आए। पहले देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन की तरफ भेजा, तो इसके लिए आप और हदीस पढ़ें और आपको मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये आप उनकी बिब्लियोग्राफी में पढ़ लें तो तब भी आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को जज या कंसल्टेंट के तौर पे यमन भेजा था। ये तो कंफर्म है, इसमें कोई इख्तिलाफ है नहीं। आप बेशक गूगल में ही आप मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु की उर्दू में ही बिब्लियोग्राफी को आप सर्च कर लें, इंग्लिश में कर लें, अरबी में कर लें, पूरी मिल जाएगी आपको। अच्छा, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा भी आप डिसीजन कैसे करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया अल्लाह की किताब यानी कुरान के मुताबिक। तो बताइए क्या बात दुरुस्त है उनका तरीका? जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगा यस, असल तो दीन का सोर्स ही कुरान है। अच्छा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा भी अगर अल्लाह की किताब में जवाब ना मिले, उनका जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे करेंगे। तो ये बताइए इसमें कोई इख्तिलाफ हो सकता है पूरे मुसलमानों में? नहीं होगा। अच्छा, अगर सुन्नत में भी ना मिला तो फिर कहा कि फिर मैं इज्तिहाद करूंगा, एक लॉजिकल स्ट्रगल करके, गौर करके और उसमें अच्छी तरह सोच के फिर मैं इसमें डिसीजन लूंगा। तो अब फिर रिजल्ट इसी मतन में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अप्रिशिएट किया इसे। तो मतन के एतबार से फिर अब आप खुद लॉजिकली सोचें कि ये लॉजिकल है ये तरीका। तो मुसलमानों के तमाम उलमा चाहे वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के हों, सब में एग्रीड है और सब यही तरीका इख्तियार करते हैं। तो इसमें तो कोई इख्तिलाफ पूरी उम्मत में नहीं। तो मतन के एतबार से तो बिल्कुल ऑथेंटिक है यहाँ तक। तो अब आइए सनद यानी चेन ऑफ नैरेटर्स के बंदे कौन कौन है। तो अब ये अबू दाऊद अल-तयालसी साहब तो खुद रिसर्चर हैं हदीस रिसर्च के, और सहाबा किराम में देख लें तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु तो सहाबी हैं और सहाबा किराम के एक बड़े स्कॉलर में से एक हैं वो। यानी सहाबा किराम भी सबके सब जाहिर है स्कॉलर नहीं थे, लेकिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे, इसलिए उनको कंसल्टेंट के तौर पे यमन में भेजा गया। अच्छा साहब, इसमें मबहम यानी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके नाम ही मालूम नहीं, अब पता नहीं रिलायबल हैं कि नहीं। इसके बाद एक साहब है हारिस बिन अम्र, ये साहब है, इस पे लिखा ज़ईफ़ुल हदीस यानी हदीस पे कमजोर है। यानी फिर अबू औन साहब हैं तो ये सिका है, रिलायबल है। शोबा साहब हैं तो ये सिका हाफिज मुत्तकिन आबिद यानी बहुत ही रिलायबल है, हाफिज है कि याद भी हदीस इनको है और इबादत करने वाले हैं और बहुत ही रिलायबल। तो यहाँ तक ये मतन में। तो इसमें आपको एतराज बस आया दो पे, एक तो हारिस साहब पे आया और एक असहाब के जिनका नाम मालूम नहीं है। आइए जनाब, इसको थोड़ा सा हम वो क्लिक किया हारिस बिन अम्र पे तो उनकी जिंदगी में आया, लिखा हुआ ज़ईफ़ुल हदीस यानी हदीस पे कमजोर थे ये साहब। लेकिन अब आइए उनकी कमेंट्री पे अल जरा व तादील यानी ये काबिल एतमाद थे या नहीं थे, ये अब आपकी जरा तादील होती है जिसको आप पिछले लेक्चर्स में सुन चुके हैं। इसके लिए अब देखिए इब्ने हजर अल अस्क़लानी जो एक स्कॉलर है वो बताते हैं मजहूल कि भी ये मालूम नहीं है कि हारिस बिन अम्र साहब कौन है, हमें मालूम नहीं। इब्ने हजर, अब जाहिर है कि वो गए होंगे रिसर्च करते हुए कई शहरों में और वो पूछते गए होंगे, नहीं पता चला ये हारिस साहब कौन है। अच्छा, इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस के स्पेशलिस्ट हैं वो खुद कहते हैं कि ये हदीस हारिस साहब की बुनियाद पर है, इसलिए ये हदीस काबिल एतमाद नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं जानते थे कि ये मुरसल हदीस है। मुरसल का मतलब ये है कि वो कुछ बंदों के नाम गायब होते हैं, पता नहीं वो कौन सा। अब
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور حدیث کو دیکھیے، میں نے وہ ایک اور حدیث کی ہے کہ جو بالکل اوتھینٹک حدیث ہے، اور صحیح بخاری کی یہ آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو اس میں یہ 6847 نمبر والی حدیث ہے، میں نے وہ سرچ کی ہے. تو اس میں اب راوی سارے کے سارے ہی ریلائبل ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی صحابہ کرام کے سب سے بڑے اسکالر ہیں، اور وہ بتاتے ہیں بعث معاذ الی الیمن کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے بھیجا تھا. مزید احادیث میں آپ سرچ کر لیں وہی اسی حدیث کو. تو یہ دیکھیں میں نے اب کئی اور ایک اور ویب سائٹ islamport.com اس میں سرچ کیا تو اور بکس میں وہی حدیث لکھی ہوئی آ رہی ہے. اور اس میں اب یہ دیکھیے کہ یہ حاکم جو سب سے بڑے ٹاپ کے اسپیشلسٹ کے جنہوں نے امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسے احادیث کو اکٹھا کر کے کیا کہ جو بخاری اور مسلم کے ایک سٹینڈرڈ کی حدیث ہے، لیکن انہوں نے نہیں لکھی تھی، میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ کیا تھا کام، تو انہوں نے یہ کر لیا کہ یہ صحیح الاسناد کہ اس کے سارے راوی جو ہیں وہ ریلائبل ہیں. اب وہ اس کے لیے اب خود اسی حدیث.اسلام پہ آپ چلے جائیں، جا کے آپ سرچ کر لیں نا وہاں پہ، تو آپ کو رزلٹ وہاں پہ یہی نظر آئے گا ایک ایک بندے کے نام لے کے. اب فائنل رزلٹ کیا ہے جی؟ صحیح، حسن، ضعیف یا موضوع کس پہ رکھیں گے کہ لاجیکل بھی آپ کو لگی، بندے اور طرف سے ریلائبل ہیں لیکن ایک حدیث میں نہیں ہے. تو اس میں پھر آپ میں اختلاف دو ہو سکتے ہیں. کوئی کہیں گے کہ یہ جی صحیح ہے، اتھینٹک ہے، کچھ کہیں گے حسن ہے. حسن کا مطلب ہے گڈ، دیٹس گڈ، اوکے، دیٹس اوکے کہ 60 to 80% تک آپ اسے مارکس دے سکتے ہیں. اور کوئی آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے 80 to 90% کہیں گے. لیکن بات بڑی لاجیکل ہے، قرآن سنت حدیث کے ساتھ میچ کر رہی ہے. بس صرف راویوں میں مسئلہ ہے کہ کچھ بندوں کے نام معلوم نہیں ہے، بس یہ بات ہے. خاص طور پہ یہ حارث بن عمر صاحب جو ہے ان کا معلوم نہیں کہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں، لیکن وہ ہے. لیکن چلو ریلائبل نہ بھی ہوں یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا ان کا، اور کچھ اور بندوں کا نہیں پتہ، لیکن اور احادیث سے آپ جب سرچ کریں تو پتہ چلا کہ بات بڑی بالکل اوتھینٹک احادیث میں ہے، تو پھر رزلٹ یہی آئے گا صحیح ہے، یہ اوتھینٹک ہے. چلو بہت ہی ہوا اختلاف تو حسن تک ہی کوئی اسکالر کر لے گا. حسن کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، کہ فیس کہ کسی حد تک یار ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، 60 to 80% تک کر لیں گے، لیکن میجورٹی آپ میں سے 80 to 90% تک لے جائیں. تو جناب اس طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے. تو یہ ایک مختصراً میں نے ایک ہی حدیث کو یہاں پہ کر لیا ہے، تو آپ اسی بیسس پہ وہ کریں گے. ابھی جو سوال ہے میرا تکلف ای میل کر لیں، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو آخری لیکچر ہوگا تو اس میں ہم بہت لمبی ڈسکشن چلے گی ہماری، کیونکہ جس میں ابھی تک تو میں نے ایک ضعیف، حسن اور صحیح حدیث کے بیچ تک وہ آتے ہوئے پھر رزلٹ ایسا آیا تھا. تو اب ہم ایک ایسی اور بھی ڈھونڈیں گے کہ جس میں کوئی ایک اور حدیث کی ایک پریکٹس آ جائے کہ جس میں آپ کے لیے ایک خود طریقہ آپ کو آ جائے. تو نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ ہمارا ہوگا جو کہ لاسٹ لیکچر ہوگا اس علوم الحدیث کی. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.